جب آپ تشدد کو اس طرح سے سرے عام لوگوں کو پھانسیاں لگائیں گے، لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے، کیا آپ کہتے ہو وہ اسلام کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں جو آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے تو کیا آپ لوگوں کی آنکھیں نکالیں گے؟ اور بات یہ ہے کہ آپ کیوں معاشرے کے اندر شدت پسندی کے رجحانات اور وائلنس کی ایکسیپٹنس بڑھانا چاہتے ہیں؟ پھانسی لگانا جو ایک تشدد کا ایک عمل ہے، یا لوگوں کو سرے عام جو زیاد کے دور میں کوڑے لگتے تھے اور پورے ایک تماشا دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، کیا ہمیں طالبان سٹائل جسٹس کی طرف ہم پاکستان کا معاشرہ جانا چاہتا ہے جہاں وہ لوگوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیل کے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے، نو اب کیا آنکھ کے بدلے وہ جی اسلام میں پھر آپ لوگوں کی آنکھیں نکالیں گے؟ کسی کی آنکھ ٹوٹ جاتی ہے، آپ نکالیں اور لوگوں کو دکھائیں؟ دیکھیں لوگ ہیں پاکستان میں جو اس قرارداد کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جب تشدد کو کوئی بھی انسان دیکھتا ہے، بچہ یا بڑا، اس کے نفسیاتی حوالے سے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، اس کی سوشیولوجی کیا ہے ان چیزوں کی، کسی کو اس بات کا پتا نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے ایک جذباتی آپ نے بات کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ جیسے فرزانہ نے کہا، دیکھیے فرزانہ یہ تو لوگوں نے اپنی اپنی مائنڈ کے مطابق چیزوں کو بائی کرنا ہے، جس کو جو اپیل کرے گا اس کو وہ بائی کرے گا۔ ہم اس پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب وہی بائی کریں جو عثمان بصرہ کہہ رہا ہے وہ بائی کریں، اور جو سام علی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بائی نہ کریں، تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایگزیمپلری پنشمنٹ نہ دیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دیں، تو سزا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا کسی کے جسم کو تکلیف دینا مقصود ہے؟ کیا کسی کے ہاتھ کاٹ کے یہ کہنا مقصود ہے ساری زندگی وہ ایک ہاتھ سے گزارے؟ سزا کا مقصد ہی معاشرے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ جرم کے بعد کے کنسیکوینسز یہ ہیں، ڈائر کنسیکوینسز ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ نے فرزانہ صاحبہ کی رائے سنی ہے اور تفصیل میں انہوں نے جو ان کے پاس لاجک ہے انہوں نے لاجک پیش کیا ہے کہ کیوں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیمار ذہنیت کا ذکر ہوا، ریفرنسز بھی دیے گئے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ سزا جو ہے وہ ٹل ڈیتھ جو ہے اس کو امپریزمنٹ دے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بندے کے جرم کی سزا نہیں ہے بلکہ تو پورے خاندان کو ایک نئی سزا دینے والی بات ہے۔ جرم تو ایک بندے نے کیا ہے لیکن اس کی بیوی بھی بیئر کرے، اس کی ماں بھی بیئر کرے، ساری زندگی وہ اس سے ملنے کے لیے ترستے رہے، نئے سائیکولوجیکل ٹراماس کا شکار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے حقوق انسانی کی ڈیفینیشن میں پوری نہیں اترتی۔ جس بندے نے جرم کیا سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کا بہترین حال یہی ہے کہ اس کا وہ سزا دی ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ معاشرے میں وائلنس پیدا ہوتا ہے اس طرح کی سزاؤں سے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جو ہے نا تھیسس جو ہے نا درست نہیں ہے، نیریٹو درست نہیں ہے۔ اس کے کہ دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وائلنس کے مبنی، یا دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر یعنی انسان جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو یا اپنی منفی جو اس کو پوٹینشیل ان کا ایگزیبٹ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قانون جو ہے نا وہ مجبوری کے طور پہ جو ہے نا ان سزاؤں کا آپ کے اوپر اطلاق کر رہا ہے جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر تو آپ معاشرے کے اندر وائلنس پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے نا آپ قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جنسی ہراسمنٹ کا نشانہ بنتے ہیں اور وہ ان چیک چلا جاتا ہے، اس میں قانون کی کوئی گرفت پیدا نہیں ہوتی، تو الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے لیے ایک سمبل بنتے ہیں، وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اگر وہ بندہ اسکیپ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ نتیجتاً ان کے اندر ایک وائلنس کا جو ہے نا ٹرینڈ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب اسی کو چیک کیا جاتا ہے، جب اس کو اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے اور وہ جو قتل کرنے والا قتل ہوتا ہے، زنا کرنے والا پکڑا جاتا ہے، اسے کوڑے لگتے ہیں، یا ریپسٹ جو ہوتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو اس سے معاشرے وائلنس نہیں پیدا ہوتی بلکہ خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف کی اس نفسیات کو دنیا کے اندر ہر این جی او کا بندہ مانتا ہے، دنیا کے اندر ہر سول سوسائٹی کا بندہ مانتا ہے، دنیا کے اندر ہر پولیٹیکل سائنٹسٹ مانتا ہے، اور اس بات کو فرزانہ صاحبہ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ بنیادی طور پر سزاؤں کا مقصد معاشرے میں لوگوں کو ڈسپلن میں لے کے آنا ہوتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب قدر کرام کے لیے معذرت، یہ بھی ساتھ میں فرزانہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جب سزا ہوئی تھی زینب کے کیس میں جو مجرم تھا اس کو، تو اس کے بعد بھی واقعہ ہوا ہے۔ بالکل ہوا ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب اس کو باقاعدہ طور کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر انٹروڈیوس کروایا جائے گا اور ایک تھریٹ کے طور کے اوپر اور ایک چیک کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ ہم کسی ایسے مجرم کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے کاؤنٹر کئی دوسری ایسی باتیں آ رہی تھی کہ یار ایک مجرم تو پکڑا گیا لیکن 20 چھوٹ گئے، ایک مجرم پکڑا گیا سینکڑوں چھوٹ گئے، تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر ایک عام ٹرینڈ نہیں جا رہا، یہ عام میسج نہیں جا رہا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو ایک باقاعدہ طور پہ اناؤنس کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ کے ساتھ جو آپ کا اپر ہاؤس جو ہے وہ بھی اس کو انڈورس کرنے کا باقاعدہ قانون کی شکل دیتا ہے، اور یہ تھریٹ کے طور پہ سامنے بات آ جاتی ہے کہ جو بھی زیادتی کا ارتکاب کرے گا اس کو پھانسی کا نشانہ بننا پڑے گا، سر عام پھانسی کا نشانہ بننا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی منفی ذہنیت کو کنٹرول کرنے کا کیا دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس سوائے سزا کے؟ اگر اس بات کو نہ مانا جائے جرم و سزا کا پورا نظام ہی معطل ہو جائے گا۔
दुनिया कोई मुझे कानून बताएं, हत्ता कि वो लोग जो एक्सट्रीमिज्म को कुचलने के लिए या टेररिज्म को कुचलने के लिए एक्टिविटी करते हैं, वो भी तो उसके अंदर जो है ना पनिशमेंट का जो है रास्ता इस्तेमाल करते हैं या काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए उनको जहां दबाने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली दुनिया के अंदर हर जगह यही हो रहा है, जुर्म होता है उसको सजा के जरिए कंट्रोल किया जाता है, सजा को चाहे माइल्ड करार दें या आप उसको संगीन करार दें या उसको इंटेंस करार दें, लेकिन दुनिया का कोई मुआशरा सजाओं के बगैर नहीं चल सकता। और दूसरी बात है, खुद ये बात की गई, उसी तशहीर की गई, तशहीर के नतीजे के अंदर वो लोग अल्टीमेटली उनके ऊपर खौफ की कैफियत पैदा होगी। उसी तशहीर को जरा जब हम एम्पलीफाई करने की बात करते हैं या उसको मजीद थोड़ा इंटेंस करने की बात करते हैं कि तशहीर ही के एक बाब के अंदर अगर उसको सरेआम दे दिया जाए ताकि लोग अपनी आंखों से देखकर वो बकाया तौर पर इसके गवाह बन जाए कि ये जुल्म करने वाला बंदा जो है वो अंजाम को पहुंचा है, तो क्या वजह हम सऊदी अरब की जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है, दुनिया कई बहुत से उन्होंने जिस तरह तालिबान की मिसाल दी है और दुनिया के बहुत से मुआशरों में, इंग्लैंड की मिसाल दे लेता हूं जहां पे भी रूल ऑफ लॉ मौजूद है और जहां पर जुर्म का इर्तिकाब करने को सजाएं मिलती हैं, उन मुआशरों में खुद बहुत जराइम की जो है ना डिग्री कम होना शुरू होती है, फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बजाय है कि मैं समझता हूं कि सजाओं को इंप्लीमेंट होना, उनका इफेक्टिव होना और उनको डिले ना करना, ये भी बहुत अहम बातें हैं, लेकिन गुफ्तगू में इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप ये बात कहते हैं कि आप सजाएं दें, दूसरा आप ये भी बात कहते हैं कि सजाओं के नतीजे में वायलेंस पैदा होता है। मैं समझता हूं ये दाखिली कन्फ्लिक्ट है जिसे दूर करने की जरूरत है। अगर सजाओं के नतीजे के अंदर इबरत पैदा होती है तो फिर ये बात सोचना कि सरेआम सजाओं के साथ लोगों के अंदर जो है वायलेंस पैदा होता है, मैं समझता हूं ये बात जो है ना लोगों के सामने ये कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर। अगर आप उसको तशहीर के बाब में लेना चाहते हैं और आप जिस तरह मेरे से पहले बसरा भाई ने बात की है कि बुनियादी और सजा का मकसद तो ये होता है मुआशरे को जो अलार्म करना, मुआशरे को वार्न करना, मुआशरे को डराना, अगर उसमें ये एलिमेंट खत्म करना चाहते हैं तशहीर के जरिए, सरेआम पनिशमेंट के जरिए, मुझे बताएं मुआशरे को आपने क्या मैसेज देना है। इसका मतलब उनको फिर तो आप एक लिहाज से उनको जो है जस्ट उनको ये आप नजरबंद कर रहे हैं या आप उनको फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं या लोगों को मजीद हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जुर्म किया गया, ज्यादती की गई, कत्ल किया गया, बच्चे का रेप किया गया, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर जो है ना वो जिंदगी गुजार रहा है, उसका कोई जो है ना उसका मामला हल नहीं हुआ। बिल्कुल सही।